کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا، زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا۔ اور سردار قدسیوں کے بن کر فقیر آئے، سردار قدسیوں کے بن کر فقیر آئے، منگتا جو آئے کوئی خالی نہ یہ لٹائے، آتا ہے دشمنوں کو، آتا ہے دشمنوں کو شربت انہیں پلانا، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا، زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا۔ رات محرم الحرام دی رات ہے اور الحمدللہ کچھ دیر پڑھتے بیٹھے آسے، اور جڑے ویلے سمجھ لگے ہیں تقریباً 12:15 دا ٹائم آئی، میرے رب دی رحمت ہے یہ میں ایک سوچ خیال ذہن چاہے، اور 12:15 تو گندے ایک تک میں نعت مکمل کی تھی، دو شاد روشی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہر شان حسین دے نالے، رحمان حسین دے نالے، ہر شان حسین دے نالے، رحمان حسین دے نالے، ہر شان حسین دے نالے، رحمان حسین دے نالے، کل مرسل تے کل نبیاں دا، کل مرسل تے کل نبیاں دا، سلطان حسین دے نالے، ہر شان حسین دے نالے، رحمان حسین دے نالے۔ کوئی جملے چنگے لیکن محبت نال، سبحان اللہ، ہر شان حسین دے نالے، رحمان حسین دے نالے، اندی عظمت کو رب پاک ودھائے، اندی عظمت کو رب پاک ودھائے، ہے نشان اندے قرآن دسائے، ہے نشان اندے قرآن دسائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمان حسین دے نالے، ہر شان حسین دے نالے، رحمان حسین دے نالے، ہر شان حسین دے نالے، رحمان حسین دے نالے، کل مرسل تے کل نبیاں دا، سلطان حسین دے نالے، ہر شان حسین دے نالے، سبحان اللہ۔ اندے جھولایا جبریل جھولائے، اندے جھولایا جبریل جھولائے، اندے جنتی جوڑے رب بھجوائے، اندے جھولایا جبریل جھولائے، اندے جنتی جوڑے رب بھجوائے، ہر جنتی حورت جنت دا، ہر جنتی حورت جنت دا، رضوان حسین دے نال، ہر شان حسین دے نال، رحمان حسین دے نال، ای رب سیندہ فرمان سنے، سی رب سیندہ فرمان سنے، سی نیزے تے قرآن سنے، ہمیں جسم تو سر تھی انج گیا، ہمیں جسم تو سر تھی انج گیا،
دے نال رحمان حسین دے نال اند شان بلال لکھیندا اے سبحان اللہ اند شان بلال لکھیندا اے ایویں ہر ہر جا سن ویندا اے ایویں ہر ہر جا سن ویندا اے ماں باپ اولاد جگیر میری ماں باپ اولاد جگیر میری میری جان حسین دے نال ہر شان حسین دے نال رحمان حسین دے نال ہر شان حسین دے نال رحمان حسین دے نال ہر شان حسین دے نال رحمان اور آخری مصرع ہے تو سارے واسطے ہے کیا دن حسین کو کچھ کہنا ہے پیار کیتا ہے اے نہر فرات حسین دیے اے نہر فرات حسین دیے اے کل کائنات حسین دیے اے نہر فرات حسین دیے اے کل کائنات حسین دیے ہر ایک شے سے ہر غیرت مند ہر ایک شے سے ہر غیرت مند انسان حسین دے نال ہر شان حسین دے نال رحمان حسین دے نال ہر شان حسین دے نال رحمان حسین دے نال کل مرسل تے کل نبیاں دا سلطان حسین دے نال ہر شان حسین دے نال رحمان حسین دے نال بلا تخیر میں دعوت سخن دیسا بلبل باغ مدینہ عالم نبی فاضل جلیل آل نبی اولاد علی صاحبزادہ جناب حضرت علامہ مولانا حضور قبلہ سید مفتی معین الدین شاہ صاحب بخاری سبحان اللہ زور دیا ہونی چاہیے نعرہ تکبیر محبت نہ نعرہ تکبیر ای نئی آواز ہاتھ بلند نعرہ تکبیر مزید بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ذوق تھا علامہ صاحب کو معذرت کریں لیا سلام پڑھ دیں سبحان اللہ راجہ رام میں چوہ تشریف گئے ہیں یادگار گئے ہیں جڑے بھی علماء کرام میں تھے تشریف گئے ہیں ضرور یہ تاثر لکھتے کہ سرزمین لہل پور دے لوگ بڑے ذوق کرنے سبحان اللہ تو تسا مردو بے ذوق کیسے بیٹھا ذوق نہ بہت مجھے باق سارے ملتے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ راہ خدا میں شوق سے
رب کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے اسی شعر کو آپ نے ذوق کے ساتھ سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے. سبحان اللہ. رب کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین. نیزے پہ چڑھ کے سر بلند کر گئے دین مصطفیٰ. نیزے پہ چڑھ کے سر بلند کر گئے دین مصطفیٰ. دین کے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے. آنسو لہو کے آج بھی بہاتی ہے کربلا کی خاک. آنسو لہو کے بہاتی ہے کربلا کی خاک. زخم ہر ایک کے قلب پر ایسا لگا گئے. زخم ہر ایک کے قلب پر ایسا لگا گئے. ابن علی کی شان کیا تجھ سے بیان ہو اے ریاض. ابن علی کی شان کیا تجھ سے بیان ہو اے ریاض. جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے. جس کی نہیں مثال
مرتبہ پا گئے حسین سبحان اللہ راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی شان امام علی مقام، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سبحان اللہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ تمام حضرات کا بے حد ممنون و متشکر ہوں، بالخصوص استاد العلماء، آسمان خطابت کے نیر اعظم حضرت علامہ مولانا محمد حسن رضا صاحب، جو کل ان سے ہم نے رابطہ کیا اور آج انہوں نے ایک پروگرام چھوڑ کے ہمیں ٹائم عطا فرمایا ہے۔ ہم سب حضرات ان کے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ اور یہ پروگرام کل اچانک ہی ہوا، ایسے تو یہ سالانہ ہمارا پروگرام تھا۔ کل انتہائی اجلت کے ساتھ فوجی محمد سرور صاحب، محمد اقبال صاحب اور ہمارے ساتھی ہیں محمد یونس صاحب نے کہا کہ ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا تھا، اس کے بارے میں آپ نے بلایا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھی آپ لوگوں نے کرنا ہمت کرو۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ العزیز پروگرام ہمارا ہمیشہ ہر سال ہوگا۔ پہلے یہ وضاح شریف پہ ہوتا تھا، اب وہ جگہ ختم ہو گئی ہے، تو اب یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز مدرسے میں آ گیا ہے، تو آپ کو یہ اگلے سال کی ایڈوانس دعوت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ امید نہیں تھی کہ نہ تو پہلے اشتہار چھپے، نہ جمعے کے اجتماعات پہ ہم اپنے دوستوں تک یہ بات پہنچا سکے۔ بس صبح آپ کو اعلان کیا گیا اور آپ حضرات تشریف لائے ذکر حسین کے اندر، اور آپ ہی حسینی ہیں، حقیقی حسینی آپ ہی ہیں کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو کچھ لوگ بڑا ان کا ذکر کر رہے تھے، واویلا کر رہے تھے، رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی شہادت کا وقت ہوا، انہوں نے سارا سامان ختم کیا اور چل پڑے۔ اور انشاءاللہ العزیز ذکر حسین آپ سنیں گے۔ ذکر عالی مقام کے لیے خصوصی طور پہ ہم نے درخواست کی ہے حضرت علامہ محمد حسن رضا صاحب سے، آئیں آج ہم ذکر سنتے ہیں امام حسین کا۔ علامہ محمد حسن صاحب سے آپ حضرات اپنے جذبے کا اور امام عالی مقام کے ساتھ والہانہ محبت کا ثبوت دیں۔ ان حضرات نے آج کی اس محفل کے اندر ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے پاس اس وقت بہت سارے علماء اور تشریف فرما ہیں، میرے استاد صاحب تشریف فرما ہیں، یہ بھی بہترین خطیب ہیں علاقے کے۔ ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا عبدالجبار صاحب قادری، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ثنا خان بیٹھے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ ہمارا وقت پروگرام 1 بجے کا تھا تو وہ ذرا لیٹ شروع ہوا، آپ کے انتظار کرتے کرتے، اور آج کے اس محفل کے اندر سب سے پہلے آنے والی ہستی جو ہے وہ ہمارے معزز مہمان خطیب مہمان ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود ہوں۔ یہ 2 پروگرام بھگتا کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اہل سنت کا سایہ ہما پایا ہمارے سروں پہ تاج سلامت رکھے۔ آمین۔ وسیم اتحاد نے بھی بڑی محبت سے شرکت کی ہے، اور کراچی کے اس وقت حالات ان کے لیے انہوں نے 10,000 روپے کا بھی اعلان کیا ہے۔ شربت کے لیے وہ چیزیں پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو سلامت رکھے اور ہمارے اندر احسان اور قربانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرات ذرا شوق سے بیٹھیں، ذوق اور محبت کے ساتھ جاگ کر ہم نے خطاب سننا ہے۔ میں نے سارے پروگراموں کو مختصر کر دیا ہے۔ اگر میں صرف آپ کو سناتا نا، حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب
یہ صرف اور صرف حدیثیں سناتے سناتے شام ہو جاتی، آپ تھک جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ذہن عطا فرمایا ہے وہ چلتا ہی رہتا۔ 10 ان کو روزہ بھی ہے، لیکن ان کے باوجود بھی ان کی طبیعت بڑی حشاش ہے۔ آپ حضرات انتہائی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوستدار چہار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما حب آل محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ فضل، اس کی رحمت، اس کی توفیق سے آج اس مقدس سرزمین پر پہلی مرتبہ میں حاضر ہوا۔ بالخصوص میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محتمم ہیں جامعہ حاضہ کے، اور میرے عزیز ساتھی محسن و مربی پیر طریقت سید غلام معین الدین شاہ صاحب، آپ نے حکم فرمایا کل، تو یقین جانیے کوئی میں اتنا واعظ اور خطیب نہیں ہوں، بے حد خوشی ہوئی کہ بھائی جان نے یاد فرمایا چلو اس مہینے بہانے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو چند ایک باتیں میں آپ حضرات کے سامنے، اور میرا جو تعارف کرایا گیا ہے، یقین جانیے مجھے شرمندگی ہوئی اس بات کی کہ حضرت کے لفظ بڑے تھے، میرا قد بڑا چھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو مبارک فرمائے۔ چند ایک باتیں میں آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گا، چھیڑوں گا نہیں، کہ جس طرح مسئلہ ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر لیں، ایک ہاتھ اٹھا لیں، ایک ٹانگ اٹھا لیں، قمیض اتار دیں، ہوتا ہے نا اس طرح محفلوں کے اندر جنتیں جو بانٹی جاتی ہے، سبحان اللہ کہیں کہ جنت ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو بار بار تنگ کرنا میرا یہ بالکل مقصود نہیں ہوتا۔ وہ ایک واعظ تھے نا، تو وہ بار بار تنگ کر رہے تھے، سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگ جائے گا، انہوں نے کہہ دی۔ دوسرا
پھر لگ گیا، اب باغ لگ گیا۔ ایک بندہ اکا نہ ہوں کہ یار مولوی صاحب اسا جنت ٹال بناونا ہے۔ کمال ہو گئی، یہ 20,000 لے کر آپ آیا ہے، آپ نے ہمیں خراب کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے، سبحان اللہ، وگرنہ میں آپ کے کان کے اوپر پستول رکھ کے کتنی مرتبہ کھلوا سکتا ہوں۔ بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہے، اور لطف بھی آئے۔ پھر یقین جانی اگر آپ مجھے خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ کہیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، زہرا کے بابا کو خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ کہیں گے پھر جنت میں درخت لگے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی زندگیوں کو با مقصد زندگی بنائیں۔ آج ہماری زندگی، ہمارے پروگرام بے مقصد ہوتے جا رہے ہیں۔ آج آپ تشریف لائے اس سرزمین کے اوپر، اس پروگرام میں جب اٹھ کر جائیں تو کم از کم محسوس تو ہو کہ ہم کسی با مقصد گفتگو کو سنا ہے، با مقصد جگہ پر گئے ہیں۔ ہماری زندگیاں ایسے خراب ہو رہی ہے۔ وہ سلطان اورنگزیب بادشاہ تھا نا، تو اس کے دربار میں ایک مداری آیا، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ اس کے دربار میں ایک مداری آیا تو اس نے اپنا کرتب لوگوں کو دکھایا۔ اب اس کا کرتب کیا تھا؟ اس کے پاس کل 12 سوئیاں تھی۔ اس نے کہا میرا کمال یہ ہے کہ ایک سوئی کو میں دور سے پھینکوں گا، زمین میں جا کے گڑ جائے گی۔ دوسری سوئی کے جب میں پھینکوں گا نا تو اس کا جو اپنا منہ ہے وہ اس کے نکے میں پھنس جائے گا دور جا کر، اتنا تیز نشانہ اس کا۔ اور جب میں تیسری سوئی پھینکوں گا نا تو اس کا منہ جا کر اس کے پیچھے والے سر کے اندر پھنس جائے گا۔ یہ 12 سوئیاں میں کھڑی کر دوں گا۔ دربار والے سارے جمع ہو گئے۔ اس نے کہا کہ کر کے دکھاؤ، کمال ہے، ایسا قریب کر کے سوئے دھاگا نہیں پا سکتے، اے توجہ ہے یہ کوئی نہیں جناب؟ سبحان اللہ۔ تو یہ کیسا مطلب اس کا نشانہ ہے؟ تو اس نے ایسا کیا، دربار سج گیا، سارے لوگ تماشا والے جمع ہو گئے۔ اس نے سوئی دور سے پھینکی، وہ جا کے زمین میں گڑ گئی۔ اس نے دوسری سوئی کے جب پھینکا تو اس کا منہ جا کر اس کے پیچھے والے سر میں پھنس گیا۔ اس طرح اس نے 12 سوئیاں اکٹھے کھڑی کر دی۔ واہ واہ ہو گئی، بلے بلے ہو گئی، کمال نشانہ ہے اس بندے کا۔ سب نے 5-5 10-10 روپے دیے، کافی رقم جمع ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے یہ تو وہ رقم ہے جو ہم نے دی ہے، اب ہمارے بادشاہ کے پاس بھی جاؤ، وہ بھی تمہیں کچھ عطا فرمائے گا۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھا تھا، اس کو جا کر کہا کہ آپ بھی کچھ دے، کیونکہ وہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ سارا نظارہ اس کا نشانہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا جب مخلوق نے اتنا نوازا ہے تو بادشاہ کتنا نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ کے جب تخت کے سامنے آیا نا، کہا حضرت آپ مجھے بھی انعام دیں، میرا نشانہ آپ نے دیکھا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا توجہ فرمائے، کہ 4 بندے آؤ تے پاؤ ہی کو لمبا۔ توجہ ہے یہ کوئی؟ 4 بندے آؤ تے کو لمبا پاؤ ذرا، تے اتنے کھلیاں دی دیو مار۔ وہ بیچارہ رونے لگا، حضور آپ انعام نہ دیں لیکن سزا تو نہ دینا، میرا قصور کیا ہے؟ اب سنیے جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تیرا قصور یہ ہے، اتنا عظیم نشانے باز ہے تو، اتنا عظیم تیرا نشانہ ہے، اور تو یہ کرتب کے اندر اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ تیرے جیسے نوجوان کو مجھے ضرورت تھی جہاد کے اندر، فوجوں کے اندر، ہمیں ایسے نشانہ باز کی عرصہ سے سالوں سے ضرورت تھی، اور تو اپنی زندگی کو چند ٹکوں کی خاطر جا کے مداری بن گیا ہے۔ تیرا نشانہ تو ہے مگر تو نے زندگی بے مقصد کاموں میں خرچ کی ہے، لہذا تیرے لیے سزا تو حق بنتا ہے کہ تجھے سزا دوں، ڈبل دوں۔ اپنی زندگی کو خرچ کرنا ہے تو کسی اچھے کام میں خرچ کرنا۔ میرے پاس آ جا، فوج کے اندر بھرتی ہو جا، اور تو سوئیوں کے نشانے نہ کر، کافروں کے نشانے کر۔ سلطان نے اس کو اپنے پاس رکھا، پھر کئی اس نے کافروں کو جہنم رسید کیا۔ زندگی، ہر بندے کے اندر صلاحیت ہے، ٹیلنٹ موجود ہے ہمارے نوجوانوں میں، لیکن بے مقصد ان کو خرچ کرتے ہیں۔ آپ اس مجلس میں تشریف لائے، سب سے پہلی بات یہ ہے اپنی نیت کو ٹھیک کر کے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ نیت محض دکھلاوا، ریاکاری نہ ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ سبحان اللہ۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عمر زیادہ تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنا چاہتا ہوں میں آپ کے پاس، تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم رسول نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جا، آج تیرا پہلا سبق ہے۔ اب اس کا پہلا سبق سنیے۔ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے میرے کریم رسول نے اس کو وہ بیان کر کے سنا دی۔ فرمایا پہلا سبق یہ ہے انما الاعمال بالنیات، سبحان اللہ۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ابتدا ہو گئی، پہلا سبق ہو گیا۔ اے سون ایکو بند کر دو تھوڑا، بالکل سادہ آواز۔ ابتدا ہو گئی، پہلا سبق ہو گیا۔
सबक कौन सा हुआ? इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। फरमाया अली कल से इसका उस्ताद तू होगा, फिर सबक तू पढ़ाएगा। मौला अली फरमाते हैं मैंने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह, जैसे आपका हुक्म है। मौला अली फरमाते कि अगले दिन मैं क्लास में उस बंदे का इंतजार करता, लेकिन बंदा ना आया। दूसरा दिन आया, मैंने इंतजार किया, लेकिन बंदा चंगा इफ्तिताह करके गया कि बंदा मुड़ के दोबारा आया ही कोई नहीं। एक महीना गुजर गया मगर वो बंदा ना आया। एक महीने के बाद मदीना शरीफ की गली से मौला अली फरमाते वो बंदा मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा यार कमाल का इंसान है, पहले दिन सबक पढ़ के इफ्तिताह करके गायब हुआ, फिर नजर ही नहीं आया। क्या तुझे इल्म की जरूरत नहीं है? आपने उसको चंद जुमले और कहे। आगे से पता क्या कहता है? तवज्जो फरमाना, मेरे करीम रसूल का एक एक फरमान बंदे की जिंदगी बदल देता है। कहने लगा या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत परेशान था मैं, जिस काम को भी हाथ लगाता मंजिल तक नहीं पहुंचता था। मेरी जिंदगी में मुसीबतें थी, बहुत काम किए मगर इख्तिताम तक नहीं पहुंच सकता था मैं। इसलिए मैंने सोचा चलो दीन हासिल कर लूं। लेकिन जब करीम रसूल की बारगाह में मैं हाजिर हुआ, पहला सबक पढ़ा इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। ऐ अली मैंने अपने सारे कामों में नियत को ठीक कर लिया है, मेरे सारे काम ही ठीक हो गए हैं। सुभान अल्लाह। मेरे सारे काम ही ठीक हो गए हैं। जब मेरे सारे काम ठीक हो गए तो लिहाजा मैंने दोबारा दीन पढ़ने की हाजत महसूस है। सारे काम अमाल का दारो मदार नियतों पर है। और आज चंद एक जुमले मैं आप हज़रात के सामने गोशो गुजारिश करना चाहता हूँ अहले बैत के हवाले से। आज के दिन किसको पता नहीं है क्या गुजरी है। जो कुरान मजीद की मैंने आयत करीमा आप हज़रात के सामने पढ़ी है, उसका तर्जुमा आपके सामने अर्ज करता हूँ। शान नज़ूल, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तशरीफ लाते, हाजिर होते। अब हालत ये थी कि हुजूर के अखराजात ज्यादा थे मगर आमदन बज़ाहिर कम थी। साफ जाहिर है एक बंदे के पास आमद न हो, मेहमान ज्यादा आते हो तो परेशानी तो होती है। अब जो भी बंदा आता, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं हुजूर को मिलने के लिए जाऊं, आका करीम से मुलाकात करूं। मगर क्या होता, हुजूर के पास अखराजात बहुत ज्यादा थे और आमद कम थी। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने मशवरा किया क्यों ना हम सब इकट्ठे चंदा करके हुजूर की बारगाह में पेश करें। सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात की? सुभान अल्लाह। कुछ पैसे जमा करके हुजूर की बारगाह में पेश करें। और ये पैसे मस्जिद के लिए नहीं होंगे, मदरसे के लिए नहीं होंगे, जिहाद के लिए नहीं होंगे, किसी और दीनी काम के लिए नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ हुजूर की जात के लिए होंगे। अपने जाती अखराजात करो। मेहमान ज्यादा है, आमद कम है। जब सबने प्रोग्राम बनाया, अब सबने मशवरा किया कि आगे कौन जाए, शेर की मूंछ को हाथ लगाए कौन कहे हुजूर को, किसकी जुर्रत है कि हुजूर की जाती जिंदगी में वो शामिल हो जाए। हजरत अब्बास को उन्होंने कहा आप हुजूर के चचा है, सुभान अल्लाह। आप जाइए। चंद उन्होंने पैसे जमा किए, हजरत अब्बास हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए। जुमले सुनो, अदब वाली बारगाह होना तो जुमले भी अदब वाले सोच समझ के कहने पड़ते हैं। अर्ज की मेरे करीम रसूल, आपका दिन भी हमारे लिए है, आपकी रातें भी हमारे लिए है। दिन में आप सारा दिन हमें तालीम दीन देते हैं, रातों को छुप छुप कर हमारी मगफरत की दुआएं फरमाते हैं। आपका दिन भी हमारे लिए, आपकी रातें भी हमारे लिए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चंद पैसे हैं, आप अपने लिए रख ले। मेहमान ज्यादा आते हैं, आमद कम है, हमने ये मशवरा किया है हर महीने आपको अदा करते रहेंगे। अभी हुजूर जवाब देने ही लगे थे, अर्श से रब ने जिब्रील को भेजा। अर्श से रब ने जिब्रील को भेजा, ऐ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, अपने गुलामों को कह दो ताइफ के मैदान में पत्थर खाने से लेकर ये करबला की धरती तक जितने भी हमारी नस्लें कुर्बान हुई है, मैंने दीन का काम किया है, मेरी औलाद ने दीन का काम किया है। मैं तुमसे कुछ नहीं लेता, मुझे किसी चीज की हाजत नहीं है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर हाजत है
تو پھر ضرورت اس چیز کی ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، سبحان اللہ، میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے حسن سے پیار کرو، میرے حسین سے پیار کرو، میری فاطمہ سے پیار کرو، میرے علی سے پیار کرو۔ وہ میری بیٹی فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی اور مجھے بھی تکلیف دی۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ محبت کرو۔ اور مولا علی کے بارے میں فرمایا النظر علی وجہ العلی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان پھر اللہ، سوچا غلام کچھ ایسے ہوں گے جو مولا علی کو دیکھ نہیں سکیں گے، پھر فرمایا ذکر علی جی عبادت، علی علی کرتے رہو یہ ذکر ہے۔ سبحان اللہ، میں صرف یہی چاہتا ہوں میری اہل بیت کے ساتھ محبت ہو۔ یقین جانیے آج ہمارے اندر محبت ختم ہو چکی ہے، محبت کرنے والے محبت کر کے چلے گئے ہیں۔ آج پتہ ساڑھا سوال کیا ہے؟ ہم صرف بحث کرتے ہیں، ادا محرم کو دے گا پکاؤں یا نہ پکاؤں؟ توجہ ہے جناب دی آج ویسے دین کیڑا ہے نام محمد، تو کو پتہ نہیں کہا کہ دا محرم کو بعد نماز ظہر سبحان اللہ نہیں آکڑی سبحان یہ تو آکو نہ تو سب اللہ، میں زیادہ آپ کو نہیں چھیڑتا لیکن تھوڑا تھوڑا تو آپ سبحان اللہ کہتے رہے نا، سبحان اللہ، تھوڑا تھوڑا محبت کے ساتھ کہہ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ ادب والی بحث مباحثہ جاری ہے، لیکن آج ہمارا حق بنتا ہے پتہ یہ نہ پوچھے امام حسین کی نیاز پکانی چاہیے نہیں، حالات بدل گئے، 14 صدیاں امت کو گزر گئی ہے، ہمارا مسئلہ حل ہی نہیں ہوا، انگوٹھے چومنا جائز ہے نہ جائز ہے؟ اللہ اکبر، تو کہ یہ تکلیف نہیں ہوتی ممبروں پہ بیٹھ کر تم امتی ہو حضور کے، 1400 سال کو پیش امت کو گزر گئے، ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، انگوٹھے چومے نہ چومے۔ آج اگر جہاد کا حکم آ جائے گردنیں کٹوانے کا، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ قوم کبھی گردنیں نہیں کٹوائے گی، یہ بحث و مباحثہ میں رہیں گے، جو انگلیوں کے چومنے کے مسئلے میں جھگڑا ہے وہ گردنیں کٹوائیں گے۔ خدا را نکلیے ان چیزوں سے، بلکہ یہ محرم ہے، تمہیں مسئلہ پتہ کیا پوچھنا چاہیے؟ امام حسین کی نظر پکانی ہے، حضرت جی وضو کر کے پکائیں یا بغیر وضو کے پکائیں؟ سبحان اللہ، یہ چیزوں کی طرف ہے۔ چڑھوئے کو آپ بلائیں، دیگے پکانے والے کو کہا پہلے بھی تو پکاتا تھا میرے بیٹے کی شادی پہ، آج ذرا غسل کر کے آ، وضو کر کے آیا، یہ لنگر میرے کریم حسین کا ہے۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے، ادب پیدا کرے۔ ہمارے جو پرانے بزرگوں تھی نا عورتیں، مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا میری دادی نے مجھے کہا کہ پتر میں نے ٹوٹیاں لے کے دو، ٹوٹیاں جان دے ہو کنوں آتی پتہ نہیں، چلو شکر ہے، نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اگر ہم کہہ دیں گے مٹی کے برتنوں کو لوگ کہیں گے یہ دکیا نوسی ہے، پرانے ہے یہ مٹی کے برتن۔ تو کہنے لگا میں نے اپنے دادی جی کو سمجھایا کہ اماں جان آپ گھروں میں پلیٹیں ہیں تو مٹی کے برتنوں میں ختم کر دلانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تم پرانے لوگ ہو، جہلیت والی رسمیں لے کر آ جاتے ہو، بھی برتن جب موجود ہیں تو یہ مٹی کے برتنوں میں ختم نیاز دینے کی کیا مطلب ہے؟ امام جعفر صادق کی نیاز بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ پرانے جو بزرگ ہوتے ہیں نا کوئی جملے ان کی عشق پر مبنی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹا بات یہ ہے برتن ہیں ہمارے پاس لیکن مسئلہ یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے یہ نظر امام حسین کی ہے، ہمارا عشق گوارا نہیں کرتا نظر دے کر کہیں برتن واپس کرو، اللہ اکبر، ہمارا عشق گوارا نہیں کرتا کہ برتن دے کر کہیں کہ جو ہے نا وہ واپس کرو۔ اس طرح ان لوگوں کے اندر محبت ہے، ہم صرف بحث و مباحثہ کے اندر رہ گئے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، خدا را اس دربار کا ادب کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلاس میں بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھاتے پڑھاتے بچے کچھ کھیل رہے تھے، گیند آئی، امام اعظم ابو حنیفہ بزرگ تھے، گھٹنوں میں تکلیف تھی، آپ اٹھتے کھڑے ہو جاتے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھتے کھڑے ہو جاتے، 7 مرتبہ ایسے کیا۔ شاگرد ہوتے ہیں، شاگرد بول پڑے استاد جی کیا مسئلہ ہے آپ کو، گھٹنوں میں تکلیف ہے بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، فرمایا تجھے کیا چاہے میں 100 مرتبہ ہی کھڑا کیوں نہ ہوں؟ کچھ شاگرد جو ہے نا ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، یہ حضرت صاحب پیر صاحب تشریف فرمائے، کچھ لوگ پتہ ہے کیا وہ جب آتے ہیں نا عرس مبارک کے اوپر، ایک تو مرید وہ ہوتا ہے جو کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے، سکون کے ساتھ گفتگو سنتا ہے،
لیکن کچھ مرید وہ ہوتے ہیں جو 10 روپے لے کر آ جاتے ہیں، وہ پیر صاحب کو نذرانہ بھی دیتے ہیں اور ہاتھ بھی چوم کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ وہی ہوتے ہیں جو خالی تھوک لا کے چلے ہوتے ہیں، کوئی نہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کچھ لوگوں کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے تاکہ میں جاؤں پیر صاحب کو زیارت کراؤں اپنی، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اللہ دیتا آیا ودے، جو ہے یہ کوئی نہیں، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے۔ اگر تیرے پیر کو دور بیٹھ کر بھی پتہ نہیں چلا کہ اللہ دیتا آیا ہوا ہے تو پھر پیر کیسا ہے؟ نہیں جناب کی، پھر وہ پیر کیسا ہے؟ اپنے ذہن کے اندر یہ تصور رکھ کہ میرے پیر کی نگاہ، میرے شیخ کی نگاہ ہر وقت میرے اوپر رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کئی مرتبہ اٹھے، آپ شاگرد نے عرض کی حضور کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا بات یہ تھی کہ میرے استاد کا پوتا کھیل رہا تھا، استاد کا پوتا کھیل رہا تھا، گیند آتی تھی میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اصلا نال جے یاری لائیے تے نسنا تاک نہیں بھول دے۔ یہ وہ لوگ تھے، ادب تھا اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ۔ میں استاد نہیں، استاد کا بیٹا نہیں، استاد کا پوتا آتا تھا گیند اٹھانے کے لیے، امام اعظم ابو حنیفہ سفید داڑھی والے بزرگ کھڑے ہو جاتے، اپنے استاد کے پوتے کا ادب کرتے، اہل بیت کے گھرانے کا ادب کرتے۔ ہمارے بزرگوں نے اس گھرانے کا ہمیں ادب سکھایا ہے۔ امام محمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فتاوی رضویہ میں پوچھا گیا حضور یہ بتائیں کہ سید زادے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ سید زادے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ نے جواب تو اس کا سارا لکھ دیا، آپ نے آخر میں فرمایا بولے انسان تو نے سوچا نہیں ہے جس کا صدقہ کل کائنات کھاتی ہے ان کو زکوٰۃ دے رہے ہو؟ اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ گھرانہ ہے، مقدس گھرانہ، بابرکت پیسے حسن و حسین ان کے گھرانے کے اوپر خرچ کرو، اللہ دنیا میں بھی تمہیں عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اچھا آگے آپ نے نا کنز المال شریف کی وہ حدیث نقل فرمائی، میرے کریم رسول نے ارشاد فرمایا، سنو عام کر دیا، فرمایا جس بندے نے میرے امتی نے حضرت عبد المطلب کے اولاد میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی محبت فرمائی، کل قیامت کے دن میں محمد اس سے مل کر اس کو صلہ عطا فرماؤں گا۔ حدیث پھر سنیے، عام کر دیا، صرف آل علی بھی نہیں، آل جعفر بھی، آل عقیل بھی، فرمایا جس نے بھی حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی ایک کے ساتھ محبت کی، کل قیامت کے دن، جملوں پہ توجہ فرمانا، کل قیامت کے دن میں محمد اس سے مل کر صلہ عطا فرماؤں گا۔ سیدی امام اہل سنت نے جب یہ جملے لکھے نا حدیث کے کہ میں اس سے مل کر اس کو صلہ دوں گا، فرمانے لگے صلے کی ضرورت کیا ہے، حضور جو مل گئے ہیں۔ جب حضور میں اس کو ملوں گا، بس بات تو خط، صلہ تو مل گیا نا، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اے رسول عربی، اے رسول عجمی، ہم نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ جا کر حوریں ہمیں ملیں گی، ہم نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ مقصد ہمارا